السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کلاس میں ہم بات کریں گے وحی کے حوالے سے کہ وحی کیا ہے اور وحی کیسے نازل ہوئی اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ یہ ایک بیسک اسلامی نالج ہے، تو اس کو ہمارے لیے سیکھنا ضروری ہے۔ ایز اے مسلم ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وحی کسے کہتے ہیں اور نبی علیہ السلام پر وحی کن کن طریقوں سے آتی تھی اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی وحی کو بھیجنے کی۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ قرآن کریم چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے نازل کیا گیا، تو اس لیے ہم وحی کے بارے میں بات کریں گے۔ جو قرآن نازل ہوا وہ وحی کے ذریعے نازل ہوا۔ اب وحی کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے۔ اب جب اللہ نے انسان کو دنیا کے اندر آزمائش کے لیے بھیجا ہے تو اس کے ذمے کچھ فرائض جو ہے وہ لگا دیے۔ پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت میں لگا دیا، لہٰذا دنیا میں آنے کے بعد انسان کے لیے دو کام ضروری ہیں۔ ایک یہ کہ وہ اس کائنات سے، اس میں پیدا کی ہوئی اشیاء سے ٹھیک ٹھیک کام لے۔ دوسرا یہ کہ اس کائنات کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کے احکام کو مد نظر رکھے، یعنی اپنی مرضی کے مطابق ہم نے دنیا کی چیزوں کو استعمال نہیں کرنا، بلکہ اللہ کے حکموں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے دنیا کے اندر جتنی چیزیں ان کو استعمال کرنا ہے، اور کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس سے جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو۔ تو ان دونوں کاموں کے لیے انسان کو علم کی ضرورت ہے۔ اس لیے جب تک اسے یہ معلوم نہیں ہوگا کہ کائنات کی حقیقت کیا ہے، اس کی کون سی چیزیں جو ہیں ان کے کیا خواص ہیں، ان کائنات کی چیزوں سے فائدہ کیسے اٹھایا جا سکتا ہے، تو اس وقت تک وہ دنیا کی کوئی بھی چیز اپنے فائدے کے لیے استعمال نہیں کر سکتا۔ اور جب تک اسے یہ معلوم نہیں ہوگا کہ اللہ کی مرضی کیا ہے اور وہ کون سے کاموں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، کون سے کاموں کو اللہ ناپسند کرتا ہے، تو اس وقت تک وہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا بھی اس کے لیے مشکل ہے۔ وہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ تین چیزیں ایسے پیدا کی جن کے ذریعے سے اسے ان باتوں کا علم حاصل ہوتا رہے، یہ جو اوپر بیان کی گئی ہیں۔ نمبر ایک، انسان کی حواس، یعنی آنکھ، ناک، کان، منہ، ہاتھ، پاؤں۔ نمبر دو، عقل۔ اور نمبر تین، وحی۔ چنانچہ انسان کو بہت سی باتیں اپنے حواس کے ذریعے معلوم ہو جاتی ہیں، یعنی آنکھ اور کان، ناک، ہاتھ، پاؤں سے۔ اور بہت سی باتیں ایسی ہیں جو عقل کے ذریعے معلوم ہو جاتی ہیں، اور جو باتیں ان دونوں ذریعوں سے معلوم نہیں ہوتی تو ان کا علم وحی کے ذریعے عطا کیا جاتا ہے۔ اب علم کے ان تینوں ذرائع میں ترتیب کچھ اس طرح ہے کہ ہر ایک کی ایک خاص حد ہے، اس حد سے آگے وہ جو ہے وہ کام نہیں کرتی۔ مثال کے طور پر انسان کے حواس خمسہ جو ہیں ان کی ایک حد ہے، وہاں تک وہ کام کریں گے، وہاں جا کے اپنی حد پہ رک جائیں گے، اس سے آگے انسان کی عقل کا کام شروع ہو جائے گا۔ پھر عقل کی بھی ایک حد ہے، جب عقل جواب دے دے گی تو وہاں سے آگے وحی کا کام شروع ہوگا۔ اب میں آپ کو سمپل سی اس کی ایک مثال دیتی ہوں۔ مثال کے طور پر ایک دیوار ہے، دیوار کو آنکھ سے دیکھ کر آپ کو یہ علم ہو جاتا ہے کہ اس کا رنگ سفید ہے، کالا ہے، سیاہ ہے۔ لیکن اگر آپ اپنی آنکھوں کو بند کر کے صرف عقل سے اس دیوار کا رنگ معلوم کرنا چاہیں گے تو یہ ناممکن ہے۔ آپ کو پتہ نہیں چلے گا آنکھیں بند کر کے کہ اس کا دیوار کا رنگ کون سا ہے۔ یعنی کہ دیوار کا رنگ معلوم کرنے کے لیے صرف حواس سے ہی آپ معلوم کر سکتے ہیں، یعنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، دیکھ کر۔ اب آنکھوں سے دیکھ کر تو آپ جو ہے وہ دیوار کا رنگ معلوم کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو چھو کر یہ نہیں پتہ لگا سکتے کہ اس دیوار کو کسی انسان نے بنایا ہے یا کیسے بنی ہے، بلکہ اس کے لیے عقل کی ضرورت ہے۔
جب عقل سے کام لیں گے تو تب پتہ لگے گا کہ یہ دیوار کیسے بنی، اس پہ سیمنٹ لگا، اس پہ سریا لگا، اس پہ بجری لگی، اس کے لیے عقل کی ضرورت ہے۔ غرض جہاں تک حواس خمسہ کام دیتے ہیں وہاں تک عقل کوئی رہنمائی نہیں کرتی۔ جہاں حواس خمسہ جواب دے دیتے ہیں وہیں سے عقل کا کام شروع ہو جاتا ہے، لیکن عقل کی رہنمائی بھی ایک حد پر جا کے رک جاتی ہے۔ بہت سی باتیں ایسی ہیں جن کا علم نہ انسان حواس خمسہ کے ذریعے حاصل کر سکتا ہے نہ عقل کے ذریعے، بلکہ اب وہاں سے آگے وحی کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس قسم کے جو سوالات ہیں ان کا جواب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ذریعہ مقرر کیا ہے اس کا نام وحی ہے۔ وحی کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی کو منتخب فرما کر اسے اپنا پیغمبر قرار دیتے ہیں اور اس پر اپنا کلام نازل کرتے ہیں۔ اس کلام کو وحی کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کے طریقے کیا تھے، یعنی کس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی؟ نمبر 1، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ خواب میں دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح سچ ہو جاتا تھا۔ نمبر 2، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت حارث بن ہشام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ پر وحی کس طرح آتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی تو مجھے گھنٹی کی سی آواز سنائی دیتی ہے اور وحی کی یہ صورت میرے لیے سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ پھر جب یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے تو جو کچھ اس آواز نے کہا ہوتا ہے مجھے یاد ہو چکا ہوتا ہے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی آواز کو گھنٹیوں کی آواز سے جو تشبیہ دی ہے اس کا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک تو وحی کی آواز گھنٹی کی طرح مسلسل ہوتی تھی اور بیچ میں ٹوٹتی نہیں تھی۔ دوسرا، گھنٹی جب مسلسل بجتی ہے تو عموماً سننے والوں کو اس کی آواز کی سمت متعین کرنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس کی آواز ہر جہت سے آتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ کلام الہی کی بھی یہ خصوصیت ہے کہ اس کی کوئی ایک سمت نہیں ہوتی بلکہ ہر جہت سے آواز سنائی دیتی ہے۔ اور جب اس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ بوجھ پڑتا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ سخت سردی کے موسم میں بھی اگر اس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سے پسینہ بہہ رہا ہوتا، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جانور پر سوار ہوتے تو وحی کی جو یہ کیفیت تھی اگر اس طریقے سے وحی نازل ہوتی تو وہ جانور آپ کے بوجھ سے دب کر بیٹھ جاتا۔ نمبر 3، وحی کی جو تیسری صورت ہے، فرشتہ کسی انسانی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اللہ کا پیغام پہنچا دیتا تھا، اور عموماً حضرت جبرائیل امین ایک مشہور صحابی ہیں حضرت دحیہ کلبی، ان کی صورت میں تشریف لایا کرتے تھے۔ البتہ بعض اوقات کسی دوسری صورت میں بھی تشریف لائے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین جب انسانی شکل میں وحی لے کر آتے تو نزول وحی کی یہ صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے زیادہ آسان ہوتی۔ نمبر 4، حضرت جبرائیل امین اپنی اصلی صورت میں دکھائی دیتے تھے، اپنی اصلی صورت میں وہ آتے، لیکن ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام عمر میں صرف 3 مرتبہ ہوا۔ نمبر 5، وحی براہ راست یا بلا واسطہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کے ذریعے ہوتی، یعنی اللہ تعالیٰ آپ سے براہ راست ہم کلام ہوتے، اور یہ شرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں صرف ایک بار یعنی معراج کے وقت حاصل ہوا۔ البتہ ایک مرتبہ خواب میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے ہیں۔ وحی کی جو چھٹی صورت ہے وہ یہ کہ حضرت جبرائیل امین کسی بھی صورت میں سامنے آئے بغیر
یعنی سامنے نہیں آتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک میں کوئی بات القاء کر دیتے، ڈال دیتے۔ اب وحی کی یہ 6 صورتیں ہوگی۔ نمبر 1 سچے خوابوں سے وحی کی ابتدا۔ نمبر 2 گھنٹی کی صورت میں۔ نمبر 3 فرشتہ کسی انسانی صورت میں، شکل و صورت میں آتا، اور وہ ایک مشہور صحابی ہیں دحیہ کلبی، ان کی صورت میں۔ نمبر 4 فرشتہ اپنی شکل میں آتا۔ نمبر 5 براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوتا۔ نمبر 6 جبرائیل امین کسی بھی صورت میں سامنے آئے بغیر آپ کے دل میں کوئی بات ڈال دیتے، القاء کر دیتے۔ تو امید ہے کہ آج کا لیسن آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ وحی کی 6 صورتیں آج کی کلاس میں ہم نے پڑھی، اور وحی کی ضرورت کیوں پیش آئی اس کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج کی کلاس میں ہم نے وحی کے متعلق پڑھا کہ وحی کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کتنے طریقوں سے نازل ہوئی۔ امید ہے کہ آج کا لیسن آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔